السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ایام گو شعرا۔ یہ دیکھتے ہیں ایام گوئی کے سلسلے میں شاہ مبارک آبرو، شاکر ناجی، شرف الدین مضمون، مصطفیٰ خان یکرنگ اور شاہ حاتم قابل ذکر ہے۔ شاہ مبارک آبرو کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ شاہ مبارک آبرو گولیار کے مضافات میں پیدا ہوئے، عالم شباب میں دلی آئے، شاہی ملازمت سے وابستہ رہے، مگر عہد محمد شاہی میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر قلندری اور درویشی اختیار کر لی۔ ان کی ابتدائی شاعری محمد شاہی دور کی آئینہ دار ہے۔ چونکہ مزاجاً وہ حسن پرست تھے، لہٰذا خوبصورت چیزوں سے انہیں دلچسپی تھی۔ ایام گوئی کے باوجود ان کی شاعری میں خلوص، سچائی اور سادگی سے اظہار جذبات کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ فارسی شاعری کے اثرات بھی نمایاں محسوس ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہندی اثرات بھی دکھائی دیتے ہیں۔ نمونہ کلام یہ ہے: کول آبرو کا تھا کہ نہ جاؤں گا اس گلی، ہو کر کے بے قرار دیکھو آج پھر گیا، بوسہ لبوں کا دینے کہا کہہ کے پھر گیا، پیالہ برا شراب کا افسوس گر گیا۔ شاکر ناجی کے حوالے سے بات کریں گے۔ محمد شاکر ناجی محمد شاکر نام اور ناجی ان کا تخلص تھا۔ دلی کے رہنے والے سپاہی پیشہ تھے۔ طبیعت میں سنجیدگی اور مزاح کا خوبصورت امتزاج تھا۔ دوسروں کو خوب ہنساتے مگر خود نہ ہنستے تھے، کبھی کبھی مسکراتے تھے۔ ان کا دیوان ناپید ہے۔ آبرو کے ہمسفر تھے، ایام گوئی میں نمایاں ہوئے۔ ان کا نمونہ کلام یہ ہے: تیرے رخسار کے پرتسو عیشو پریخانہ ہوا گر اراسی کا، خط کی خبریں ابس اڑائی ہیں، باتیں اس کی سب ہوائی ہیں۔ شرف الدین مضمون اکبر آباد کے قریب ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی جوانی میں دلی آئی۔ ابتدا میں ساگری کے پیشے کو اختیار کیا، لیکن بعد میں دینوی علائق سے زاد ہو کر درویشی اختیار کر لی۔ ماحول اور زمانے کی عام روش کے مطابق ایام گوئی میں بھی دلچسپی لیتے رہے۔ میر تقی میر کے خیال میں ان کے اشعار کی تعداد 200 بنتی ہے۔ نمونہ کلام یہ ہے: ہم نے کیا کیا نہ تیرے ہجر میں محبوب کیا، صبر ایوب کیا گرے یعقوب کیا، کوئی اس جنس کا دلی میں خریدار نہیں، دل تو حاضر ہے لیکن کہیں دلدار نہیں۔ مصطفیٰ خان یکرنگ کے بارے میں پڑھیں گے کہ دلی کے رہنے والے تھے، بڑے ہنس مکھ، زندہ دل، رنگین مزاج اور خوش مزاج تھے۔ شاعری کی اصطلاح خان آرزو اور مرزا مظہر جان جانا سے لیتے تھے۔ صاحب دیوان شاعر تھے۔ 500 کے قریب اشعار کی تعداد بتائی گئی ہے۔ رواج عام کے مطابق ایام گوئی کے کرتے تھے، مگر اس کے باوجود سادگی اور جذبات نگاری کا وصف ان کے ہاں ملتا ہے۔ اس کا نمونہ کلام یہ ہے: نہ کہو یہ کہ یار جاتا ہے، میرا صبر و قرار جاتا ہے، کیا جانے کہ وصل تیرا کس کو ہوا نصیب، ہم تو تیرے فراق میں اے یار مر گئے۔ شاہ حاتم کے حوالے سے دیکھیں گے کہ شیخ فتح الدین کے بیٹے تھے، دلی میں پیدا ہوئے، سپاہی پیشہ اور شاہ محمد امین کے مرید تھے۔ کچھ عرصہ الہ آباد کے صوبے دار نواب امیر خان کی رفاقت میں رہے۔ اس کے بعد ہدایت اللہ خان، مراد علی خان، فاخر علی خان جیسے امراء کبھی ان کی مدد کرتے رہے۔ آخر عمر میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ فارسی اور اردو میں شعر کہتے تھے، فارسی میں مرزا صاحب اور ریختے میں ولی دکنی کو استاد مانتے تھے۔ رفتہ رفتہ ریختے میں وہ خود استاد ہو گئے، سودا انہی کے شاگرد تھے۔ اسلامی زبان کا کام سب سے پہلے انہی نے شروع کیا، سب سے ناموس الفاظ ترک کر کے فصیح الفاظ داخل کیے۔ دلی میں وفات پائی اور دلی دروازے کے باہر دفن ہوئے۔ ان کا نمونہ کلام یہ ہے: اے قدرے دا کمال حاتم دیکھو، عاشق و شاعر و سپاہی ہے، کئی دیوان کہہ چکا حاتم، اب تلک پر زبان نہیں درست۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ضروری ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔